چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالہ سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں نوٹس لیا گیا، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اپنے بیٹے کے حوالے سے خود نوٹس لیا، اور ملک ریاض کے بارے میں جو ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو رشوت دی اور کیسوں کے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ آج ہم فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کے مختلف افراد سے اس بارے میں ان کے خیالات جاننا چاہیں گے۔ تو شیخ بے صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری دفعہ جسٹس افتخار چودھری کو اپنی راہ میں روڑا سمجھتے ہوئے پھر ان کو ہٹانے کے لیے متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک چیف جسٹس پاکستان چودھری محمد افتخار کا معاملہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف انتہائی بےہودہ اور ان کی فیملی کے خلاف یہ سازش تیار کی گئی ہے، اور انشاءاللہ چودھری افتخار جو ہے وہ اس سے بھی سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ انصاف جو ہے یہ سارے ملک اور قوم کو مہیا کرتے رہیں گے، اور ہم اس سازش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور کچھ خفیہ ایجنسیاں جن کے نام آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں چونکہ چودھری صاحب نے کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا، چاہے وہ ایجنسیاں ہوں، چاہے کوئی حکومت ہو، موجودہ ہو، سابقہ ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری صاحب کے خلاف جو ہے نا یہ گٹھ جوڑ جو ہے نا یہ بن رہا ہے۔ شکریہ۔ میاں حنیف صاحب اس بارے میں اپنے خیالات کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری افتخار چیف جسٹس کے خلاف یہ جو بازاری لوگ ہیں، غلط قسم کے بیان دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ ایک چودھری فواد صاحب ہیں جن کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے۔ پہلے چودھری صاحبان کی جولی میں بیٹھے رہے، پھر مشرف کی جولی میں آ گئے، اور پیپلز پارٹی کی جولی میں آ کے وہ چیف جسٹس کے خلاف بےہودہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے خلاف بیان دے رہا ہوں۔ اس آدمی کے خلاف بیان دے رہا ہے جس نے خود نوٹس لے لیا اپنے بیٹے کے متعلق۔ وہ انشاءاللہ اس معاملے سے سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ یہ زرداری اور دوسرے جو گٹھ جوڑ کر رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ شکریہ میاں صاحب۔ اس کے بعد ہم یہی سوال محمد یوسف خان صاحب سے کریں گے۔ جی خان صاحب۔ دیکھیں جی، میں خبریں سن رہا ہوں کئی دنوں سے، اور اسپیشلی کل سے یہ خبر بڑی گرم ہے۔ تو جو آدمی پوری قوم کو انصاف مہیا کرتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ کل کو میرے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایجنسیاں ہوں، ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، اس طرح کے گھٹ جوڑ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جہاں انہوں نے اپنے فیوچر کو داؤ تک لگا دی انصاف کے خاطر، آیا وہ اپنے بچے کو اسپیئر کریں گے؟ اگر وہ گناہ گار ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بالکل اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ جہاں تک رہ گیا بحریہ قوم والوں کا چکر، پوری دنیا جانتی ہے کس طرح انہوں نے چھوڑے، کس طرح انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اور اسپیشلی پچھلے دور میں ان کو ایک آرڈیننس پاس کر کے دیا گیا، وہ کہیں بھی زمین ایکوائر کر سکتے ہیں، جس سے بہت لوٹ مار ہوئی۔ وہ ایک لٹیرا ہے، لٹیرے کا مقابلے ایک جج کے ساتھ، ایک منصف کے ساتھ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جسٹس صاحب بالکل صاف ستھرے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باپ کافی کے جب اس سے باہر ہیں۔ شکریہ خان صاحب۔ اس کے بعد فرانس کی ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت عبدالقدیر میر صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ میر صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسن کیس کی وجہ سے ایجنسیاں اور حکومت گیلانی اور اپنے بیٹے کے کیس کی وجہ سے اور ایسے مسائل کی وجہ سے یہ ڈرامہ گھڑا گیا ہے، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ چودھری افتخار صاحب اس سازش سے سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی جیسے مشرف حکومت کو کھانی پڑے گی۔ شکریہ جناب۔ یہ تھے پاکستان کے اندر اس وقت عدلیہ کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو شیخ وسیم صاحب پیرس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ وسیم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو چیف جسٹس کا آپ کی خدمت کی دعوت دیتا ہوں، جنہوں نے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر کسی معاشرے کو آپ نے درست کرنا ہے تو اس کی عدالتیں درست کر دیں۔ اور اس سلسلے میں ان کی خدمت میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہلکا ہی آ رہا ہوں تو درخشن کی طرح نہ رزم حق و باطل کو اولاد کرنے میں۔ دوسری جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے ایک شعر کے ساتھ میں اپنا کام ختم کروں گا۔ وہ کچھ اس طرح ہے، باغیوں منکیوں گیلانیوں زردار، سارے ہی چور سارے ہی بیکار۔ تو آپ میں دعا کرتا ہوں کہ
شکریہ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پریس کلب پیرس فرانس کے صدر صاحبزادہ عتیق الرحمان موجود ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اندر جو ملک ریاض کی طرف سے اسکینڈل سامنے آیا ان کے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے حوالے سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختلف آراء آ رہی ہیں صاحبزادہ صاحب۔ جی، بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ازل سے حق اور شر کی جنگ رہی ہے۔ یہ بھی سمجھیں کہ اسی کا تسلسل ہے۔ جو بھی پاکستان میں طاقتیں ہیں، جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں، جو بد کردار لوگ ہیں، جو بد معاش لوگ ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کے اندر ایک آزاد عدلیہ قائم نہ ہو، تاکہ جو برے کام، جو ہتھ کنڈے، جو ظالمانہ کام وہ کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے بے نقاب نہ ہو سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کرے یہ اسکینڈل آگے آئے، یہ اس کا پردہ چاک ہو۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کیس آگے چلا تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا پورا معاشرہ ننگا ہوگا۔ صاحب، اس میں آپ کا تعلق بھی پریس سے ہے، تو میڈیا کے بہت زیادہ لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں صرف میڈیا کے نہیں، آپ دیکھیں یہ کیس آگے چلے گا، اس میں سیاستدان، اس میں جرنیل، اس میں جج، اس میں میڈیا کے لوگ، سب لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے میڈیا کے لوگ جو سیاستدانوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے پردے چاک کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے پردے چاک ہوں گے، اور سب سے زیادہ گندا رول جو ہے وہ میڈیا کے لوگوں نے کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم جب چلے گا تو یہ لوگ جو انہوں نے نمک کھایا ملک ریاض کا، یہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ عوام کو گمراہ کریں اپنے تجزیوں کے ساتھ، اپنی سٹوریز کے ساتھ، اور جو بیک اپ سٹوریز ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سٹوری بھی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بریک ہوئی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بیرون پاکستانی صحافی خصوصاً ہیں ان کو اس سلسلے میں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو کسی کے غلام، یا انہوں نے تو پلاٹ اور گاڑیاں تو بھی لی ہوئی۔ دیکھیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیرون ممالک میں مقیم صحافی کوشش کریں گے بھی، تو پاکستان میں جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو ٹائکون ہیں ٹی وی کے، اخبارات کے، ریڈیو کے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے مفادات ملک ریاض کے ساتھ ہیں۔ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ایفرٹ اس کے ذریعے کریں، کیونکہ یہ سٹوری بھی میڈیا پہ، ملٹی میڈیا کے ذریعے یوٹیوب پہ آئی ہے شہین صبائی صاحب۔ دیکھیں جی، یہ تو کوشش کرنی ہے، جس طرح 2007 میں پوری قوم، عوام، وکلاء تھے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اسی طرح آج بھی ہم لوگوں کو ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے لیے، صرف چیف جسٹس صاحب کے لیے نہیں، پورے ہمارا جو نظام ہے، نظام عدل ہے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں سامنے آنا چاہیے۔ تھینک یو صاحبزادہ صاحب۔ یہ تھے صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب، جنہوں نے چیف جسٹس پر لگنے والے الزامات اور ان کے بیٹے پر لگنے والے الزامات کے حوالے سے بات کی۔ ناظرین، فرانس کے اندر اور خصوصاً پیرس کے اندر بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ ملک کس قدر بحران کے اندر مبتلا تھا، اور ایسے نازک موقع پر چیف جسٹس جن کی ساکھ بہت بلندیوں کو چھو رہی ہے، ان کے اوپر ایک گھنونا اور گھٹیا قسم کا الزام لگانے کی ڈھونڈی کوشش کی گئی، اور ایسے شخص کو اس میں استعمال کیا گیا جس کا اپنا کردار انتہائی مشکوک ہے، اور وہ آج برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی ادھر جو یورپ اور امریکہ اور فرانس میں رہتے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ بیرون ملک سے بھی ایک بھرپور آواز جائے، تاکہ پاکستان کے اندر گندی مچھلیاں، خواہ وہ میڈیا کی ہوں، سیاستدانوں کی ہوں، سب کو صاف کیا جائے۔ میاں امجد، آزاد دنیا، ٹی وی، پیرس، فرانس۔